کسی عالم ذاکر خطیب کا مجمع نہیں، یہ حسین ابن علی کا مجمع۔ جناب سید الشہداء کا بھی سب کے سب اس بات کو سمجھ لیں گے، جناب سید الشہداء کا مجمع، وہ یزید روک نہیں سکا۔ وہ بنو امیہ جو کہتے تھے حسین کا نام مٹا دیں گے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نام مٹا رہے ہیں، وہ نہیں مٹا سکے، مٹ گئے حسین کا نام مٹانے والے۔ ایک جملہ حضرت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ وہ بنی عباس کہاں گئے جن کے 40 سے زیادہ 50 سے زیادہ خلفاء تھے؟ کہاں گئے بنی عباس؟ کسی کو قبروں کا پتہ ہو ان کی تو ان کی قبروں پہ ٹھوکر مار کے کہیں اٹھو قبروں سے، آج تمہارے ماننے والے کوئی نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں۔ ایک اور جملہ پیش کر دوں، انتظامیہ والے میرے تمام برادران سن رہے ہیں، محترم ہے میرے نزدیک جو جلوسوں کی ان مجلسوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کو بھی کسی کی دعا ہے تو حفاظت کر رہے ہیں، اور کبھی فخر نہ کرنا، حکومتوں سن لو، میں رینجرز کو پولیس کو سب سے کہہ رہا ہوں، آپ کو دعا ہے کسی ماں کی جو حسین کی عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ ناز کرنا نہ خیانت کرنا، بس دعا سے اجڑ جاؤ گے۔ محمد آ رہے سلوات۔ یہ دنیا بھر میں کوئی کسی بھی طرح کی خدمت کر رہا ہے سید الشہداء کی، کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ اہل سنت ہے، حتیٰ اس کے اندر صرف میرے مسلمان بھائی سنی بھائی نہیں، حتیٰ اگر اس میں کوئی ہندو یا عیسائی بھی ہے اسے بھی دعا ہے، اس لیے آیا، نہیں پہنچا سکا جملہ۔ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ہندو یا عیسائی بھی آ رہا اور آتے ہیں اس سے خود آ کے تعارف کروایا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، کہہ کے گئے۔ عیسائیوں نے آ کے کہا، میں نے ایک صاحب سے کہا آپ نے کراس پہن رکھا ہے، شیعوں میں منع ہے، کہا میں شیعہ نہیں ہوں، کالے کپڑے پہنتا ہوں۔ میں نے کہا مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کہا میری ماں نے آپ کی مجلس دیکھی تھی، وہ جناب عیسیٰ کی دعائیں مانگتی تھی، آپ کی مجلس کے بعد کہا اس کی مجلس میں جایا کرو۔ یہ جس طرح سے امام حسین کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ پہ اعتقاد بڑھ جاتا ہے۔ تو کہنے کہ ہمیں عیسائی بھی آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، سب آتے ہیں ان مجالس میں اور آئیں گے، اور اتنے نہیں بلکہ عیسائی وہاں کربلا میں بھی آئے تھے، نہیں ہے لو حضرت وہاب کلبی عیسائی تھے، تازہ ایک دن چند دن حضرت زہیر خیر کتنے دن، وہی یہ شیعہ نہیں تھے پہلے سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ امام حسین کا ماننے والا لازمی نہیں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوگا۔ اس سال سبیل کراچی میں انٹیریئر سندھ میں ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، سنیوں نے سبیلے لگا کے بتا دیا دنیا میں واضح تفریق ہے، کچھ حسینی ہے کچھ یزیدی ہے۔ اور روایات میں ہیں، بڑے بڑے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے، صرف 2 ٹینٹ ہوں گے، حسینی اور یزیدی۔ اب یہ جتنے بھی سننے والے ہیں نا، انہوں نے خود فیصلہ کرنا، تم حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو یا قاتل حسین کے ساتھ۔ میں جو مضمون لے کے آیا تھا میں ابھی تک پڑھ بھی نہیں سکا، میں نے شروع بھی نہیں کیا، یہ تمہیدی گفتگو کے لیے میں چند جملے جو میں نے کہا تھا اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں، اگر پڑھ سکا اپنے موضوع پہ پیش کروں گا اختتام پہ، لیکن یہ سن لیجئے گا۔ یہ جملہ جو میں نے کہا تھا کہ میں کہنا چاہتا ہوں دوبارہ، عزاداری کی حفاظت سے متعلق سن لیجئے، عزاداری کی حمایت سے متعلق سن لیجئے۔ یہ جو دنیا بھر کے اندر آج افراد
شیعہ شاعر نہیں ہے جس نے یہ شعر کہا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ یہ شیعہ شاعر نہیں ہے جس نے کہا ہے۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا میں یاد رکھیے گا، صرف آخری زمانے میں دو خیمے ہوں گے، یا انسان حسینی ہوگا یا یزیدی۔ اب لوگوں کو فیصلہ کرنا۔ بہت سے افراد ہر سال بتا دیتے نہیں ہم حسینی ہیں۔ اگر حسینی ہو تو اتنی مخالفت کیوں حسین کی؟ اور اگر حسینی ہو تو اتنی حمایت کیوں یزید کی؟ اور کئی افراد تو یزید کے نعرے بھی لگا گئے اس سال، اور دفاع کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے سازش ہوئی ہے، ہم نے نعرہ نہیں لگایا، نیچے سے کوئی نعرہ لگا گیا تھا۔ تو پریزنٹر نے کہا بھائی ساتھ میں کھڑا تھا تمہارے، مجمع سے نہیں نعرہ لگا تھا یزید کی حمایت کا، تیرے ساتھ کھڑا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، سید ہو گیا، میں حسین پہلی کی نسل سے ہو گیا، میں کہتا ہوں اگر کوئی یہاں پہ پاکستان میں مسلمان کہتا، کوئی مفتی کہتا ہمارے مکتب کے خلاف سازش ہے کہ کوئی ہمارے جلسے میں ہماری ریلی کے اندر یزید کی حمایت میں نعرہ لگا گیا، ٹھیک ہے سازش تھی، اب تو تم ٹی وی پہ بیٹھے ہو، سازش کی نفی کر دو، کہہ دو یزید مرد آباد، سازش تھی، کوئی نعرہ لگا گیا یزید کی حمایت میں، تو تم بیٹھے ہو، کہہ دو لعنت اللہ علیہ۔ اب کہہ دو یزید مرتبات ہے، یا کہہ دو دل میں اگر چور نہیں ہے تو کہہ دو لعنت اللہ علیہ، کہ یزید پہ سب ان کے کہے کہ یزید پہ لعنت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یزید پہ لعنت ہو۔ اور اگر تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو، بار بار میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا دو جملے سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، میں ایک بات کہہ دی جاتی ہے، میں پورا اپنا خون جگر دے رہا ہوں، پورا کلیجہ دے رہا ہوں اس وقت، جیسے میں بیماری سے اٹھا ہوں، اس کے بعد پہلی مرتبہ میں اس بیماری کے بعد یہاں خدمت میں مجلس پیش کر رہا ہوں۔ کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، خون کے چہرے بھی بتاتے ہیں، آنکھیں بھی بتاتی ہیں، ہاتھ بھی بتاتے ہیں، زبان بھی بتاتی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہمارا پورا وجود بتاتا ہے ہم یزید کے مخالف ہیں، ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں، ہم بنو امیہ پہ لعنت کرتے ہیں، بھائی ہم کھل کے کہتے ہیں ہم یزیدیوں کے مخالف۔ تمہاری ہماری سب کی کتابوں میں ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نہیں پہنچا سکا بات جو نتیجہ دینا چاہ رہا، بھئی سب مانتی ہو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہوگا۔ وہ رسول خدا فرما رہے ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے جنت کے دروازے سے جانا پڑے گا، دروازے پہ یہ حسن کھڑے ہوں گے یا حسین کھڑے ہوں گے، جب تک تم قاتلوں سے اعلان بیزاری نہیں کرو گے جنت میں نہیں جا سکو گے۔ یا تمہیں حسن یا حسین تیرے بات پکڑ کے جہنم میں بھیج دیں گے۔ جو ماتم شبیر میں جا نہیں سکتا، جو ماتم شبیر میں جا نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ وہ لگا نہیں سکتا۔ علی کے بیٹے گرنا چاہے گور، علی کے بیٹے گرنا چاہے گور، کسی کا باپ بھی جنت میں جائے۔ جو ہے عزیزان گرامی چہرے بتا دیتے ہیں،
7 منٹ مسلسل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے مفتی صاحب سے دوسرے مفتی صاحب کہتے رہے کہ چلو ٹھیک ہے جلسے میں ہو گیا تھا، اب تم کہہ دو یزید پہ لعنت ہو گئی. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ نہ رضی اللہ کہو نہ لعنت اللہ کہو. بھئی ایسے بزرگوں پہ بھی سورہ نساء چند ایک آیات پیش کرتا ہوں. میں شاید اس آیت کی جو میں نے پیش کی ہے اس میں نہ پڑھ سکوں، یہی موضوع مکمل کرتا ہوں. من قتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جہنم خالدا فيها ولعن اللہ علیہ وعد له عذابا مہینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے سورہ نساء میں کہ جو کسی مؤمن کا قتل کر دے متعمدا جانتے بوجھتے ہوئے فجزاؤه جہنم خالدا فيها، تو اللہ نے اس کے لیے کہا کہ پہلے اسے جہنم میں بھیجا جائے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ اس پہ لعنت کرے گا. قرآن میں ہے نہیں پہنچا سکا. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ اس پہ بہت سخت عذاب بھیجے گا. قرآن کہہ رہا ہے جو کسی مؤمن کا عمدن قتل کر دے، مؤمن کا نہیں ہے لوگ، مؤمن کا قتل کر دے تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ عذاب بھیجے گا، لعنت بھیجے گا. تو مومن کا، ایک مومن کا قتل کرے اور جو امیر المومنین کا قاتل ہو، توجہ ہے میرے ساتھ؟ جانے کے بہت زیادہ وقت لوں گا جانتا ہوں جو میں پیش کر رہا ہوں، لیکن میں بات آج مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے جس بات کو پہنچایا ہے میں اسے آیت تک نہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کوئی بھی جب تک اہل بیت کے قاتلوں سے بیزاری کا اعلان نہ کرے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حتیٰ ہمارے بہت سے شیعہ بھائی سمجھوتے کے لیے ہم سب تیار ہیں، اتحاد کے لیے سب تیار ہیں، لیکن ائمہ کے قاتلوں، ظالموں، بھئی ائمہ کے اوپر ظلم کرنے والے، ان کا قتل کرنے والے، ان سے متعلق کبھی بھی ہم سے کوئی توقع نہ کرے کہ ہم کہہ دیں رضی اللہ. ایک بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں اپنے شیعوں سے، بہت سی باتیں میں کہنا چاہتا تھا، یہ کیمرے، یہ لائیو مجالس، یہ ایک مجلس، میں یہاں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، لائیو نہ بھیجیں، آپ سے مخاطب ہوں. اور ہماری بہت سی چیزیں بھیجنے کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں. بھئی ہمیں اپنے عقیدے اپنے مجمع میں تو پیش کرنے کا حق ہے، دوسرے نہ سنیں. میں سنانا بھی نہیں چاہتا، میں انہیں سنانا چاہتا ہوں. ہمارے بچوں کا عقیدہ صحیح رہے، ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں، وہ جہاں چاہے جائیں، ہمارے بچوں کا عقیدہ صحیح رہے. تو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ائمہ علیہ السلام کے اگر قاتلوں سے کوئی راہ و رسم رکھے، لعنت تو دور کی بات ہے، اگر صرف دل میں نرم گوشہ رکھے، نرم گوشہ رکھے، سافٹ کارنر رکھے، یہ کہیں پتہ نہیں شاید اچھے ہو، تو بھول جائے اسے سجدہ کی شفاعت نہیں ملے گی. جانے کے نام میں جانتا ہوں میں بہت سخت جملے کہہ گیا ہوں، جبکہ مجھے تو بہت زیادہ وارننگ کہا گیا تھا بھئی نرم رکھیے گا. ساری نظریں اس وقت آپ بھی ہیں، چاروں طرف سے سارے جتنا ریکارڈ کرنا ہے کہہ لیجیے. اور جتنی میری شکایتیں ہونی تھی ہو چکی تھی، پابندیوں کی دھمکیاں آ چکی ہیں، ہر طرح کی باتیں ہو چکی تھی. میں ایک بات کہہ دوں کہ جناب سید سجاد نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ قیدی بیٹھ جاؤ، بات نہیں کر سکتے، میں قتل کروا دوں گا، جلاد سے کھڑے ہو جاؤ، سب نے تلواریں کھینچی. مولا سجاد کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. آج اس توق کی جب وزن کیا گیا ہے نا، وہ علماء کہتے 32 کلو وزن ہے جو گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑی. تو عبید اللہ اور یہ پہلے میں سمجھتا تھا ہتھکڑیاں امام کی ایسے تھی، جب توق دیکھا تو اسی میں امام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میں مسائل پہ نہیں آیا، جملہ سنیے گا. تو ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے امام سجاد کو لے کر، علامہ مجلسی نے لکھا، بڑے بڑے ہمارے علماء مجتہدین فقہاء نے جملہ لکھا
ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا قیدی، امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا کہ اس نے کہا نا تعریف اس خدا کی جس نے آپ کے بھائی کو مار دیا. امام جناب زینب سے کہا، جناب زینب نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا تھا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا آپ قاتل پہ لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تو بھائی کے قاتل پہ لعنت بھیج رہی ہوں. بھائی اسے بھی پتا تھا لعنت کہاں جا رہی ہے. لعنت مستحق ہے. بس بھائی 12 بج چکے ہیں، وقت نہیں رہا. کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لعنت پہ خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ. جو ہے بلانے پہ لعنت، کے سارے گھرانے پہ لعنت، بیچ نہ سکے سر عام، بیچے بہانے سے لعنت. خدایا دلے خیر النساء العالمین، اس چھوٹے بڑے درمیانے پہ لعنت. بس بھائی میں یزید سے متعلق پیش کر رہا ہوں، اسی پہ مجھے مکمل کرنا کہ یہ جو آج خود یزید کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پریشر ڈیل کریں گے آپ پہ اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یاد ہے میں کیا پیش کر رہا تھا کہ زندان میں جب دربار میں ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے جب کہا نا روک دو مولانا سجاد سے متعلق، وہ زنجیروں میں ہاتھ ڈالتے تھے، اس میں خار تھے، لوہے کے جو خار ہوتے ہیں نا بڑے اذیتناک ہوتے، تو وہ حرکت دیتے تھے تو مولا کا خون بہنے لگا. تو ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے مولانا سجاد کو خود خطاب کیا ان کے خطبے کے اختتام میں، کہا کہ بیٹھ جائیے، آپ کو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، کہا بیٹھ جائیے، خطبے کی اجازت نہیں ہے، میں قتل کروا دوں گا. تو جناب سید سجاد نے جیسے جلاد آگے بڑھے نا، فوجی اسی کے تھے 2000 اور روضۃ الشہداء میں لکھا 5000 سپاہی جو صرف سر لے کے جانا تھے، جو مولا سجاد کو قیدی بنائے ہوئے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا سب نے رک جائیں، خطبہ مت دیں، یہ حاکم ہے. تو امام نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا اتحدثنی بالموت اتحدثنی بالقتل یا ابن زیاد، اے ابن زیاد، اے زیاد کے بیٹے. ارے نام پس منظر بتا رہا تھا، نہیں ہے لوگ کہا اے زیاد کے بیٹے تو مجھے قتل سے ڈرا رہا. القتل لنا عادہ والشہادۃ من اللہ لنا کرامہ، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے. تو پر میں علی نہ بولو. بس بھائی زحمت کا تمام کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی زحمت دوں گا. عزیزان گرامی، یہ جو افراد کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین بہت کریم ہے، اگر انہوں نے یزید کو معاف کر دیا تو کیا کرو گے؟ تم نے اتنی لعنتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قاتل کو اگر معاف کر دیں تو ماننے والوں کو کیوں معاف نہیں کر دیں گے؟ نہیں ہے مطلب میرے ساتھ بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف قاتل پہ ملعون پہ لعنت کی تھی. نہیں ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اگر معاف کر دیا تو کیا کرو گے؟ ارے وہ جو قاتل کو معاف کرتے ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ قاتل پہ بھی لعنت، اس کے ساتھیوں پہ بھی لعنت، ماں باپ پہ بھی لعنت. تو تم نے سے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، امام حسین جتنے بھی کریم ہوں، جتنے بھی سخی ہوں، اللہ سے زیادہ کریم نہیں. اللہ کریم ہے، اکرم الکرما ہے.
ابلیس پہ لعنت بھیجنا چھوڑ دو کہ یہ ایسا نہ ہو اللہ ابلیس کو معاف کر دے. مکمل ہو گئی بات. جس محبت سے آپ نے سنا میں نے بے انتہا اپنے جذبات کے ساتھ پیش کیا باتوں کو. جانے کے رامی خبردار ہمیں کوئی مجمع کا دھوس نہ دے. ہماری ایک بیوی کھڑی ہوتی ہے نا تو وہ فوجوں پہ فاتح ہوتی ہے. میں صرف جناب زینب کی بات نہیں کر رہا, وہ حقیقی بیٹی ہے. ہم نے ایسے ادوار بھی دیکھے ہیں جہاں جلوسوں پہ پابندی صرف ایک بیوی باغ پکڑ کے سواری برآمد کرا دے مولا کی. ایک ایک ہماری مومنہ سیداتیں ایسی ایسی گزری ہیں جنہوں نے جلوسوں کی قیادت کا کردار. خبردار ہمارے گھر کے مردوں کو مار دیا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر میں سب کے سب آل محمد کے ماننے والے, تو ہمیں کوئی مجمع کا دھوس نہ دیں. یاد رکھیں ہم کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں چاہیے, ہم کبھی ظالم واقع نہیں, ہم نے کبھی دہشت گردی نہیں کی, ہم نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا, ہم کسی بھی جگہ پہ کسی ظلم میں شریک نہیں ہوتے. لیکن دفاع ہمارا فریضہ, ہماری عزاداری ہماری زندگی ہے. ہماری عزاداری پہ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں. یہ مولا حسین کی جو عزاداری ہے یہ ہماری شہر کے حیات ہے. اس عزاداری کی مخالفت میں جو ہر سال جملہ کہتا ہوں, جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں کہوں گا, میں اس پہ مکمل کر رہا ہوں. کل آپ ساتھ نہیں دے رہا. یہ جتنے عزاداری کی مخالفت کرنے والے تھے, چاہے یزید سے لے کے جب دربار یزید میں عزاداری نہیں روکی, وہاں جناب زینب نے مسائل پڑھے, اس سے درباری تھے, وہ رو رہے تھے. خود یزید ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا. جب قاتل اپنے جرم سے دامن بچائے سمجھ لو اس نے مان لیا وہ مجرم ہے. خود کہہ رہا تھا جو پہلے سر لایا تھا نا, جو کہتا تھا کچھ باغی تھے, واجب القتل تھے. جب جناب زینب کا خطبہ تمام ہو, کل میں انشاءاللہ کسی مقام پہ پیش کروں گا خطبے سے متعلق. اس نے کہا میں نے نہیں مارا. کیوں؟ جانتا تھا بغاوت ہو سکتی. جب دربار یزید میں عزاداری نہیں روکی, میں چند حکمرانوں کے نام لے رہا ہوں, چند کے نام نہیں لوں گا. بنو امیہ عزاداری نہیں روک سکے, بنو عباس عزاداری نہیں روک سکے. کہاں گیا وہ جس نے 27 سال پابندی لگائے رکھی؟ کربلا کے اندر عزاداری کہا کہ آج کے بعد سے نہیں ہوگی. جس سال ہٹا اس سال اتنا بڑا اجتماع تھا کربلا میں کہ جو افراد گئے تھے, ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ساری دنیا پوچھ رہی تھی ہوا کیا ہے, یہ سارا عراق اٹھ کے کربلا کیوں آ گیا؟ نہیں ہے مجمع. تو صدام جہاں پہ روک کے گیا تھا, جب اس نے 1969 میں عزاداری کو روکا تھا تو 40-50 ہزار کا مجمع ہو رہا تھا, اور جب وہ ہٹا تو 40-50 ہزار کا نہیں, 40-50 لاکھ کا نہیں, 40-50 ملین کا مجمع تھا. ساری دنیا میں لوگ پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے, کہ کربلا دوبارہ زندہ ہو گئی ہے. جب صدام نہ روک سکا, کہاں گیا وہ حسنی مبارک جس میں نہ کوئی حسن تھا نہ وہ مبارک تھا؟ کہاں گیا وہ قذافی جس نے یہاں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کے کہا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیبیا میں عزاداری ختم ہو گئی. قذافی کی قبر کا پتہ نہیں, حسین کا نام آج بھی بدل دو. اس صدام کی لوگوں نے قبر کھوڑ کے ہتھیلیاں جلا دی. پاکستان میں جو کہتے تھے حسینیوں کا نام مٹا دوں گا, وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر گئے.
حسین کا ہے. اے جو آباد آج مچ دے یہ سجدوں سے, تیرا کرم مسیح مولا سمر حسین کا ہے. تو جو غائب تھا چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے, آ ادھر دیکھ یہ سارا نگر حسین میرا حیدری. میں زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں, آپ بہت تھک گئے ہوں گے, رات کے 12:30 ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی جی سے نہ جانے بہت بہت دور علاقوں سے آئے. جناب سیدہ قبول فرمائے سرکار. میدان گرامی اسی سال پابندیاں تھیں, کرونا وائرس تھا, دہشت گردوں کا خطرہ تھا. بھئی یہ 3 ہی خطرے تھے. تین بہت بڑی سازشیں تھیں عزاداری کے خلاف, خطرے تھے, آزمائشیں تھیں. اس کے باوجود بھی کربلا میں جب میں غفیر دیکھنے والا تھا, میں نے کسی دوست کو فون کیا کہ بھئی کیا حالت ہے اس سال؟ کہا بصرہ 500 کلومیٹر سے زیادہ ہے, وہاں سے لوگ پیدل آ رہے ہیں, لاکھوں کا مجمع, پورے عراق سے لاکھوں کا مجمع. انہوں نے چوراہے سوچ کے کہا کہ بھئی اتنا اجتماع نہیں کر سکتے, عاشورے پہ پابندی تھی, کرفیو ہے, لوگ مین روڈ کو چھوڑ کے صحراؤں سے کربلا گئے. پورے کربلا کے اندر جب وہ ہیلی کاپٹر سے گزر رہے تھے تو سوائے سیاہ لباس کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ارے یہ کیسی قوم ہے, انہیں کسی نہ وباؤں کا خطرہ, نہ دہشت گردی کا خطرہ, اور نہ ہی پابندیوں کا خطرہ. اور آپ حضرات پورے پاکستان میں تاریخی اربعین تھا, اور اس آپ نے جو اپنی شو آف پاور کی ہے, اس کے بعد سارے ادارے جو مجھے بھی سن رہے ہیں اس کے بعد سے بڑے پریشان ہیں کہ ہم تو بتا رہے تھے پاکستان میں 2-2.5 کروڑ شیعہ ہوں گے, ابھی 60-70% شیعہ باہر نکلے ہیں. اور پورے جو سیٹلائٹ ہے نا, آپ کو اندازہ نہیں ہے, یہ جو بڑی بڑی سیٹلائٹس ہیں وہ کہتے ہیں مردم شماری کے لیے کافی ہیں, جب مجمع باہر نکلے نا, نہیں ہے لوگ سیٹلائٹ مجمع جتنا سڑک پہ ہوتا ہے نا, گزرے ایک ایک بچہ گن لیتی ہے, کتنے لوگ جو نسلی گن لیتی ہے. آج وہ کہتے ہیں بھیڑ بکریاں گنی ہو سیٹلائٹ گن لیتی ہے. انہوں نے بتایا آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی تھی پچھلے سال, اسی سال, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, تو انہوں نے بتایا کہ 40 کروڑ سے زیادہ جانور مر گئے. کا کیسے پتا چلا؟ کا سیٹلائٹ سے. تو پاکستان نے خود بتایا, سیٹلائٹ والوں نے 4 کروڑ سے زیادہ سڑکوں پہ مجمع تھا. تو نہیں دیا میں. تیرے پاس علی جیسا ولی ہے تو بات کر, تیرے پاس علی جیسا ولی ہے تو بات کر, تیرے پاس ذوالفقار جیسی تلوار ہے تو بات کر. میں ابھی پکاروں گا تو آ جائیں گے میرے مولا علی, میں ابھی پکاروں گا تو آ جائیں گے میرے مولا علی. ارے تو 3 میں سے کسی ایک کو بلا لے تو بات کر. محمد و آل محمد نعرہ صلوات. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں گے. وقت بہت گزر چکا ہے. میزان گرامی, یہ عزاداری ایسے حالات میں برپا ہوئی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عزاداری ہوگی. اور بہت سے لوگ کہنے لگے بھئی مولانا آپ نے کو سبق نہیں سیکھا, ابھی کرونا وائرس ہو کے ہٹا کر کراچی جا رہے ہیں. میں نے کہا یہی تو سبق سیکھا. اب بچاتے بھی رہو تو مجلسوں میں کچھ نہیں ہوا, جب آرام کرنے بیٹھے تو کرونا وائرس ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
جب مرنا ہی ہے تو حسین ابن علی کے فرش عزا پہ مر جائیں. اتنے لوگ ہیں یا نہیں؟ اذان گرامی، یہ تمام دنیا کے اندر حالات، میں نے بہت زیادہ کھل کے آج بہت سی باتیں کہہ دی ہیں. مجھے نہیں معلوم آئندہ برس کتنی پابندیاں ہوں نہ ہوں، پڑھنے دیا جائے نہ پڑھنے دیا جائے، تو ہم تو پڑھتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، مرنے کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے. پڑھنے والا ہے وہ قبر میں بھی پڑھے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. انشاءاللہ ہر جگہ پہ ہم تو پڑھتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے. پڑھے بغیر ہم مولا بھی اگر تشریف لائیں نا تو ان کو صرف فضائل سناتے ہیں یا مصائب سناتے ہیں. ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے ذکر محمد و آل محمد کی. زندگی کی کل کمائی کا نام ہے ذکر اور محمد و آل محمد. فضان گرامی، جہاں پہ بھی جائیں تو ہم پڑھیں گے. تو اب یہ بہرحال حالات دنیا کے جیسے بھی ہیں، یاد رکھیے گا جتنے بھی حالات بگڑ جائیں، بڑے بڑے ملکوں میں حالات بگڑیں گے، نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں ہو رہی ہیں، بس ایک یاد رکھیے گا، جتنے مرضی دنیا میں ورلڈ آرڈر آ جائے، جو مرضی آئے، سیاست میں جو آئے جو آئے، ایک نام ہمیشہ رہے گا، وہ ہے حسین ابن علی کا. کوئی اس نام کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے اس نام سے وابستہ رہیں. آپ کی ہماری بقا اسی نام کے ساتھ. بس یہی میرا اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیغام ہے کہ جناب سید الشہداء کی عزاداری بڑی زحمتوں سے پہنچی ہے، بڑی بڑی زحمتیں کر کے. آج کچھ برادران نے 2 تابوت سجائے ہیں. میں اس سے پہلے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ تمام. بس میں یقین مانیے سوچ کے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پڑھ دوں تو بہت ہے، میری بالکل حالت نہیں تھی اور یہ آپ حضرات کی محبت اور مجھ سے پڑھوا لیا. بس میں یہ جو میں نے 45-50 منٹ پڑھا اس کے بعد چند جملے مصائب کے لازماً، مصائب کے بغیر مجلس نہیں ہوتی، اور مصائب پڑھنے والے کے لیے خود عزادار ہونا شرط ہے. وہ مصائب پڑھ ہی نہیں سکتا جو خود عزادار رہا. اور اگر کبھی کچھ نہ ہو تو گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے بھی رو لیا کریں. جتنی بھی پابندیاں لگ جائیں، یہ ہمارے علماء مراجوں کی صرف وصیت نہیں ہے، امام معصوم کا فرمان. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ان كنت باكيا على شيء فابكِ للحسين. اگر کسی بات پہ رونا آ رہا ہو تو حسین ابن علی پہ رو لیا، اس رونے کا اجر و ثواب ملے گا. معصوم کا فرمان ہے 4تھے امام کا، ہر آنکھ روز قیامت روئے گی، ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین پہ روئی ہو. وہ اس دن کہے گی پروردگارہ تیرا شکر ہے میں حسین پہ رو کے آئی ہوں. آج سب اپنے اعمال پہ رو رہے ہیں، مجھے اہل بیت پہ ناز. پروردگارہ یہ کون حسین؟ انبیاء نے ان پہ گریا کیا. روایات میں ہے، میں نے کثرت سے روایات دیکھی اس سال جب فرصت ملی تنہائی میں، تو میں بہت سے مقاطع دوبارہ دہرا رہا تھا، بہت سی کتابیں. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، بس رات کے 12:30 ہونے والے ہیں. تو کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب عصر عاشور میں مولا حسین مارے جا رہے تھے، اگر دنیا میں کہیں پہ بھی بارش ہوتی تھی تو اس میں سرخ پانی آتا تھا، آسمان روتا تھا، ارے حسین مارے گئے. 4تھے امام فرماتے ہیں اگر کہیں پہ بھی کوئی پتھر اٹھاتا تھا، 4تھے امام فرماتے ہیں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے اسے خون ملتا تھا، اور وہ پوچھنے پہ پریشان ہوتا تھا کہ کیا بات ہے، ہر جگہ خون ہی کیوں نظر آ رہا ہے، کیوں ساری کائنات رو رہی تھی. میں نے روایت پہلے بھی پڑھی ہے کہ جیسے ہی شمر میں جناب سید الشہداء سر سے امامہ اٹھایا اور اس نے خنجر چلایا تو انبیاء رخ پھیرنے لگے. اس نے پشت گردن پہ خنجر چلایا تھا. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سید الشہداء نے اس حالت میں بھی جب خنجر چل رہا تھا، پورا بھی گلا کٹا نہیں تھا، تو مولا نے کہا شمر مت مار، میں تیرے نبی کا نواسا. بڑے بڑے علماء مراجوں نے یہ جملے لکھے ہیں. استاد جوادی عاملی نے کہا کہ اس نے جب یہ سنے نا جملے تو اس نے امام حسین کو سیدھا کیا. امام کو پورے سینے میں مولا کے تیر تھے، اس نے امام کو سیدھا کیا اور پھر ایک مرتبہ اس نے گھٹنا سینے پہ رکھا. امام کے سینے میں تیر ٹوٹنے لگے.
उस वक्त उसने कहा मुझे पता है आप नबी के नवासे हैं, मैं ये भी जानता हूँ अली और बतूल के बेटे हैं, लेकिन यजीद ने मुझसे इनाम का वादा किया। मौला ने कहा मत मार, मैं उससे ज्यादा दे दूंगा, ये दुनिया तारीख हो जाएगी मेरे बाप। तू इतने बड़े जुर्म का मर्तकब हो रहा है, अज़ाब इलाही को दावत दे रहा, मत मार, ये दुनिया तारीख हो जाएगी। अब उस्ताद जब आगे आम बोले कहते हैं कि उसने एक मर्तबा अपना घुटना सीने पे रखा। अब तक जनाब सैयदा ज़ैनब ने अपने बुर्के का दामन नहीं फैलाया, अब जनाब ज़ैनब ने बुर्के का दामन फैला दिया। माफी को मुस्लिम या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं, ये तुम्हारे नबी का नवासा। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। बस भाई मैं जानता हूँ बहुत दूर तक लोग खड़े हुए, इख्तिताम नहीं देख सकता कहाँ तक मजमा है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, जो बहुत देर से मेरे भाई मेरी बहनें मुझे बताया कि मर्दों से ज्यादा खवातीन बहुत दूर दूर तक खड़ी हैं, हाथ जोड़ के कहूँगा आज जनाब सैयदा को गुस्सा देना है। 2 रबीउल अव्वल, एक रिवायत के मुताबिक असीरान करबला के वापस मदीने पहुंचने की तारीख है। मरहूम सैयद अली आगा काजी तबातबाई ने लिखा है कि जनाब ज़ैनब मौला सज्जाद के साथ बीवियों के साथ 2 रबीउल अव्वल को मदीने पहुंची थी। मैं रिवायत पेश करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई बर्दाश्त न कर सके। मौला सज्जाद रोने लगे, कहा बशीर ने जज़रब से कहा बशीर हम लोग मदीने में दाखिल नहीं होंगे, पहले जाके ऐलान कर दो कि हुसैन मारे गए। अगर कोई हमें इस हालत में देखेगा कहीं मर ना जाए, कोई बीमार मर ना जाए। कौन बीमार था जिसके मरने का खतरा था? न जाने किस बेटी की तरफ इशारा है। अल्लाह, आपके घरों में भी छोटी बेटियां हैं ना? मौला हुसैन को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी, बेटी को बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। मरहूम शेख फजल अली कज़वीनी ने जिल्द नंबर 4 में लैला हुसैन व साहब में लिखा है, ये जिल्द नंबर 3 में कि जनाब फातिमा सुगरा तड़प रही थी, दोनों हाथों में असा। जब एक मरतबा जुमला सुना ना कि बशीर ने मिंबर रसूल पे खड़े होकर कहा अला या अहला यस्रिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन करबला। सारे मदीने वाले तड़पने लगे, बीवियां रोने लगी। एक बीबी के कानों में आवाज आई, बूढ़ी बीबी ने बुर्का लिया, नाम उम्मुल बनीन बताया जाता है। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, सारी बीवियां तड़पने लगी। अब तक खबर मिल चुकी थी यही मतलब, लेकिन बीवियां मानती गई थी हाँ कैसे हो सकता कोई हुसैन को मार। बस भाई इसी तरह से मातम करते रहेगा, रोते रहिएगा। जनाब सैयदा का पुरसा देना आज आखिरी दिन है। मैं चंद सख्त जुमले कहूँगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। एक मरतबा मौला सज्जाद ने कहा बशीर ऐलान करके बता देना हम आ जाएंगे। सारे मदीने वाले रोज़ा रसूल पे जमा हो गए, बुलंद आवाज से रोने लगे अरे हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए। अब मौला सज्जाद ने कहा अब हम मदीने जाएंगे, क्योंकि मौला चाहते थे सारे मदीने वाले मातम से मेरी ठंडियों का इस्तेमाल करें। अली शाम के पत्थर खा के आए बीबी, जो देख सके वो देखे, जो नहीं देख सकते मुझे वो आंखें बंद कर ले। 2 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा मौला सज्जाद खुफियों के साथ रोजा रसूल का, जनाब ज़ैनब ने कहा मैं पहले घर नहीं जाऊंगी, पहले नाना के रोजे पे जाऊंगी। अब देखिएगा बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे नाना के रोजे के, और बुलंद आवाज से रोके कहा या अल्लाह नाना इन्नी नाइयतुन इलैका वलदकल हुसैन। नाना मैं आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूँ। नाना मैं 70 कदम के फासले पे खड़ी थी जब शिद्दत में हुसैन के सर से नाना उठा। नाना जब उसने कानों में हाथ डाला, खंजर चला, नाना ने 70 कदम के फासले पे थी। नाना ने रो रो कहा ये तुम्हारे नबी का नवासा।
ایک مرتبہ سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے. مدینے والے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. واہ حسین. اتنی بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے. روایت کے الفاظ ہے جناب زینب کی آواز دب گئی. بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی. جناب زینب خاموش ہو گئے. جب سب روتے روتے تھک گئے, خاموش ہو گئے, اب جناب زینب نے جملہ کہا, اب سب ضرور میری طرف دیکھیے گا. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جانتے ہیں جناب زینب نے اب کیا کہا؟ جب سب روتے روتے خاموش ہو, جناب زینب نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی, نانا میں بازوؤں کو پشت کے نیل دکھاتی. آپ کی امت نے مجھے کتنے تعزیے مارے. میرے بھائی اللہ سے نکالنے کہتے روک دو. بس دو تمہیں ضرور پیش کروں. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوگا میں نیل دکھاتی. میرے بازوؤں پہ کتنے تازیانوں کے نشان ہیں. اجروں کو ملتا بس بھائی. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس دیجیے. جانتے ہیں کون سی بی بی نے سب سے پہلے پرسا دیا؟ ایک بوڑھی بی بی تھی, ہاتھ میں عصا تھا, سر پہ چادر تھی. بی بی کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھی. ایک مرتبہ وہ بی بی بلند آواز سے رونے لگی. کہا بی بی میں آپ کو حسین کا پرسا دیتی ہوں, میں اپنے مولا حسین کا پرسا دیتی ہوں. جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسا دیتی ہوں. کہ جناب البنی تھی. جناب البنی نے کہا نہیں بی بی مجھے کوئی عباس کا پرسا نہ دے, مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسا. بس پہ تابوت آ رہے دو منٹ کی بس, آخری 2 منٹ سب زیارت کریں گے. آخری جملے سن لیجیے. اب مولا سجاد نے کہا, میری جملے سن لیجیے. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھر چلے. جناب زینب نے کہا بیٹا سردار مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلیے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ایک بی بی, میری طرف دیکھیے گا سر, ابھی تابوت برآمد میں سب میرے طرف دیکھیے گا. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر ایک بی بی مصائب دیکھ کے آئی ہو نا, اپنے بابا سے مصائب چھپا لے, بھائیوں کو نہیں بتائے کہ مجھ پہ کیا گزر, نانا کو نہیں بتائے گی, بیٹے بیٹیوں سے چھپا لے گی, نہیں بتائے گی, اپنی بیٹے بیٹیوں سے ہر ایک سے چھپا. لیکن اگر کوئی بی بی مصائب دیکھ کے آئی ہو نا, جیسے ہی ماں سے ملے تو کوئی خاتون ماں سے اپنے مصائب چھپا نہیں پاتی. جیسے ہی جناب زینب جناب سیدہ کے روزے میں آئی, قبر مطہر پہ گئی, سامان سے گروڑا نکالا, کرتے کو قبر پہ بچھایا. کیا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا؟ اماں میں نے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا. اماں شہر میں خنجر چلا, جھولی میں بدن پہ کھوڑے مارے. ماں تمہیں حسین